سو ٹرن اٹ اپ سائڈ ڈاؤن. بعض اوقات یہ آپ چیز کو بالکل ہی چینج کر کے. میرا ایک دوست ہے, ہی از اے ٹرینر obviously, تو ہی وینٹ ٹو اے کمپنی اور انہیں ہی واز گیونگ دیم اے پرپوزل فار دا ٹریننگس کہ آپ اپنے اسٹاف کو ہمارے سے ٹرین کروائیں. سو دا پرسن ان چارج, دا چیئرمین آف دیٹ آرگنائزیشن سیڈ کہ ہمارا اسٹاف جو ہے نا وہ بہت جلدی چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سو واٹ ایف وی گیٹ دیم ٹرینڈ فرام یو اینڈ دے لیو, رائٹ؟ تو مائی فرینڈ آنسرڈ, what if you don't train them and they stay? Imagine, impact imagine کریں آپ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ٹرین کرواتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ پیسے جو تم نے ان کے اوپر لگائے تم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے, معاشرہ پھر بھی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا. تم نے ایسے درخت لگا دیے جس کے اوپر سے لوگوں کو چھاؤں ملے گی, ایسے سکلز ان کو سکھا دی جن سے ساری عمر وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور تمہیں ان کا ثواب, کیونکہ تمہارے مال میں سے ان کے اوپر خرچ ہوا, تم نے ان کو وہ علمیت سکھائی. اور دوسری صورت اس کی کیا ہے, دوسرا پرسپیکٹو کیا ہے کہ تم انہیں ٹرین نہیں کرواتے اور انٹرینڈ لوگ تمہاری کمپنی میں اسٹے کرتے ہیں, کیا ہوگا کمپنی کا؟ سو ڈفرینٹ پرسپیکٹوز جو ہیں وہ موجود ہوتے. سو جب ہم نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں تو ہم نے پرسپیکٹوز کو خاطر میں لانا ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اس سے محض یہ میرے ہی فائدے کا فیصلہ ہے اور عوام الناس جو ہے, جنرل پاپولیشن جو ہے, اس کے نقصان میں چیزیں جا رہی ہیں. کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا. بٹ یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی شعوری کیفیت کے اوپر, آپ کے شعور کا قد کتنا بلند ہے. And then comes frame the problem purposely and positively. ایک فریم کے اندر جیسے ہی پرابلم ڈیولپ ہو, there you develop a frame in your mind, اور اس فریم کے اندر آپ اس پرابلم کو لگاتے ہیں اور آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں. ہر پرابلم کے ساتھ اگر آپ کے ایموشنز بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر مسائل کا حل ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیلکولیٹڈ, کرافٹڈ اور ایجوکیٹڈ ڈیسیژنز پھر جب جذبات انوالو ہو جاتے ہیں نا بڑی حد تک, تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جذبات کو ذرا سائڈ پہ رکھنا ہے, جس طرح اس وقت آپ نے انہیں سائڈ پہ بٹھایا ہوا. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مومن کا گم گشتہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے لے لو. علم کی بات ہو رہی ہے, رائٹ سر؟ سو دا اونلی تھنگ از کہ یو آر اویکن ایٹ دیٹ ٹائم, آپ جاگے ہوئے ہیں, ریسیو کرنے کے لیے آپ بالکل تیار بیٹھے ہوئے. تو یہ واقعہ ایک اور انسٹنس تھی جہاں پہ دو عورتیں جو ہیں وہ ایک نومولود بچہ جو ہے اسے کلیم کر رہی ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات آپ کو اس طرح کا برینی اور انٹلیکچوئل فریم میں رہ کر آپ نے پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, اور بعض اوقات دیکھیے کس طرح کی سولوشن, آپ سولوشن کا فریم دیکھیے گا کیا ہو جائے گا. میں نے کیا کہا, آپ نے فریم کرنا ہے پرابلم کو. تو وہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچہ جو ہے اس کو کلیم کر رہی ہیں. تو جب ایک نومولود کو کلیم کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ان دونوں عورتوں کی فزیکل کنڈیشن بھی ویسی ہونی چاہیے وچ کوڈ پروو کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی نومولود ہو سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سو جب وہ دونوں کلیم کر رہی ہیں اور ایک ہی شد و مد کے ساتھ کلیم کر رہی ہیں, ایک ہی جوش کے ساتھ کلیم کر رہی ہیں, تو حضرت علی نے اپنے حضرت قمر کو بلایا کہ تلوار لے کر آؤ, اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو, ایک اس کو دے دو, ایک اس کو دے دو. تو ان میں سے ایک عورت چیخ پڑے گی نہیں اسے دے دو تم. تو پھر وہ آیا کہ یہی اس کی حقیقی وارث ہے, یہ حقیقی ماں اس کی ہے یہ. تو بعض اوقات آپ نے اس طرح کے فریم کے اندر رہ کے. تھینک یو ویری مچ. سو یو کی ناٹ ورک آن سم تھنگ اف یو ڈونٹ نو واٹ اٹ از, رائٹ؟ اینڈ ریزسٹ دا ٹینڈنسی ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن دا پرابلم ایز سون ایز یو نو ون ایگزسٹس. تو ایک دم سے پینک میں نہیں آنا چاہیے. آپ کی چوائسیز جو ہیں ان کو وہ محدود کر دیتا ہے پینک. اینڈ دین انسٹیڈ ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم. پہلے پرابلم کو جان لیجیے. ابراہم لنکن سے کسی نے پوچھا, اف یو آر گیون 7 hours ٹو چاپ ڈاؤن اے ٹری, اگر آپ کو ایک درخت کاٹنے کے لیے 7 گھنٹے دیے جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ سو ہی سیڈ آئی ول شارپن مائی ایکس فار 6 hours. میں 6 گھنٹے تک اپنا کلہاڑا تیز کرتا رہوں. سو wise people think like that. اگر آپ نے زیادہ چلنا ہے, آپ اپنے
پروفیشنل ایکسلنس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہیومن پازیٹیوزم جو ہے اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور آپ واقعی میں ایک ایسا بشر بننا چاہتے ہیں, ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے, تو آپ کو اپنے اس طرح کے سبجیکٹو قسم کے جو جذباتیت ہے اس پہ تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے, پھر یو ول گو اے لانگ وے اہیڈ, رائٹ جی. ریفریز دا پرابلم, میں کوئکلی چلوں گا جی اس میں سے. اف دا پرابلم سیمز لائک آر سیلز آر ڈیکریزنگ, اب جو سیلز اور مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھے ہیں, فارما سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریلیٹ کر پائیں گے زیادہ اس چیز کے ساتھ, اور جو نہیں بھی ہیں لیکن کیونکہ اگزامپل بڑی سادی سی ہے تو بات سمجھ آ جائے گی. سو اگر آپ کی سیلز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں تو آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے, یہ جو اوپر بات لکھی ہوئی نا, آر سیلز آر ڈیکریزنگ, آپ اس کو ریفریز کر کے دیکھیں اس چیز کو, اور مارکیٹ شیئر از ڈیکریزنگ, یعنی جب ایک کی بجائے دوسرا, دوسرے کی بجائے تیسرا ٹرانسلیٹڈ ورژن آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو کھل کر سوچنے کا موقع ملے گا. جو اگر آپ اسی کے اوپر رہ گئے کہ جی آر سیلز آر ڈیکریزنگ, تو میرا خیال ہے پھر سی ای او جو یا لائن مینیجر جو سب سے پہلا بندہ ہے اس نے کیا ایکشن لینا ہے کہ سیلز کی ٹیم جو ہے وہ بلا کے اس کو فارغ کر دے گا, یا ان کی اچھی جو ہے وہ کھچائی کرے گا, اور کھچائی کرنے سے بھی سیلز جو ہیں وہ شاید اور بھی نیچے سم ٹائمز چلی جاتی ہیں, ان کا جو مورائل ہے وہی ڈاؤن ہو جائے, کچھ لوگ ویسے ہی ریزائن کر کے چلے جائیں. دین لیٹر آن یو کم ٹو نو کہ یار سیلز تو نیچے آ رہی تھیں بٹ سیلز جو ہیں وہ ریپیٹ بزنس میں نیچے آ رہی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر کیئر کے اندر شاید کہیں کوئی کمپلینٹس تھی جن کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا. جب ہم فیکٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فیکٹس ڈو ناٹ مین ویگ اسٹیٹمنٹس, رائٹ. اف یو آسک somebody کہ فلاں صاحب جو ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں, سو وین آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنی دیر پہلے گئے, اور آپ کیسے جواب دے رہے ہیں ہونے گئے نے, سو یہ جو ہونے گئے نے نا, دیٹ از ناٹ اے کریڈیبل انفارمیشن. جس نے جس طرح سے پوچھا ہے اٹ مینس maybe he or she is asking you the answer in terms of minutes or hours or something like that. Measurable answer پوچھا جا رہا ہے آپ سے, رائٹ. تو فیکٹس کے حوالے سے ہم نے اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پرابلم کو سالو کرنے میں آسانی رہے. گرو یور تھنکنگ. آپ دوستوں میں سے کوئی پڑھ دیں یہاں سے کوئکلی. Problems are often related. تھوڑا اونچا بولیے گا. Problems are often related to other problems. They can be a small element of a large issue. So this element of problem definition include کسی جگہ پہ, سوری میں روک رہا ہوں, کسی جگہ پہ میں نے آپ کو کیا کہا, آپ نے شرنک کرنا ہے, اور کسی جگہ پہ کیا کرنا ہے, grow کرنا ہے. کینوس اپنا بڑا کرنا ہے آپ نے. جی. As part of something larger, to do this you make the problem more general. Ask questions such as what's. پھر روک رہا ہوں. ابھی جو ہم نے ایکٹیویٹی کی اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اپنی تھنکنگ کو گرو کیا تھا, آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی. جی پلیز. What's this connected to? What is this an example of? Where have we seen this before? Right. So کیا کر رہے ہیں آپ, بیسیکلی اینکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, so that you come close to the possible and probable solution to the problem that is at hand. جی. Shrink your environment temporarily. کیا کہہ رہے ہیں, shrink your environment temporarily. It does not mean, اس نے permanently نہیں کہا یہاں پہ. جی آگے بڑھتے ہیں. جی ہم کچھ نظر آ رہا ہے یہاں پہ, کیا محسوس ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے شاید آپ, اور پھر بگر کینوس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو ادھر والا شخص ہے وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اگر صرف دائرے کو فوکس کر لیں آپ تو پھر کیا محسوس ہوگا کہ اگلے والا جو ہے وہ شاید پچھلے والے کو مارنے کی. سو اٹ واز ایکچولی کیٹرنگ ٹو پرسپیکٹیوز. جی آگے بڑھتے. ٹرن اٹ اپ سائڈ ڈاؤن. چیز تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ دیکھنے کی آپ کوشش کریں. فریم دا پرابلم پرپزلی اینڈ, جس طرح میں نے آپ سے بولا کہ آپ نے سبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا ہے, آبجیکٹیولی یعنی جذبات کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. میں سمپلی ایک یہ ایگزامپل آپ کو دوں گا. لیٹس سے میری میتھمیٹکس یہ کہتی ہے کہ 5 into 3 are 15, رائٹ. وٹ ڈز یورز سے 3 5, یس 3 into 5 اور 5 plus 5 شاباش, اور 12 plus 3 شاباش, اور جی. So there can be different and multiple solutions to one problem, right? اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. لیکن اگر ایسے دوست ساتھ میں موجود ہوں جو آپ نے دیکھے ہیں تو پھر ڈیسیژن میکنگ کے اندر اور پرابلم سالونگ میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں.
बिल्कुल जी. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मॉडल ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उसमें 3 फेजेस होते हैं नॉर्मली. फेज 1 से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कॉज प्रॉब्लम की कहाँ है, क्या है. देन डिफाइन द रियल प्रॉब्लम, ताकि आप जब आप रियल के ऊपर पहुंच जाते हैं फिर आप फेज 2 के ऊपर जाएंगे, डिसीजन मेकिंग की तरफ. आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस. जिस तरह इस वीडियो के अंदर उसने अपने कुछ सॉल्यूशंस ट्राई किए. कौन कौन से थे वो? पहले तो वो बोल रहा था, उसके बाद उसने पत्थर मारा, फिर उसके बाद स्टिक के साथ उसने पोक किया उससे, और फिर पिछले वाले के कहने के ऊपर ये ले उसने छलांग भी लगा दी उसके ऊपर, ठीक है, और फिर वो हड़प कर लिया गया, और उसके बाद उन्होंने उसका ठट्ठा भी उड़ाया अच्छा खासा, राइट. सो उससे भी बढ़ के और भी सॉल्यूशंस पॉसिबल, डिसीजंस जो है वो शायद आप ले सकते थे. चूज द बेस्ट सॉल्यूशन जी. देन कम्स द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फेज. प्लान अ कोर्स ऑफ एक्शन. जो इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई थी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, वो एक स्ट्रेटेजिक आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है सॉल्यूशंस के हवाले से. एंड देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज, मेकिंग डिसीजंस. इसके ग्राउंड रूल्स क्या होते हैं? को पढ़ेगा साथी जल्दी से. Encourage everyone. जब आप टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं. Encourage everyone to participate. Encourage new ideas without criticism. Build on each other's ideas. Use data to facilitate problem solving. Remember that solving problems and making decisions is a creative process. And they are also intertwined. ठीक है. डिसीजन मेकिंग के ऊपर आने से पहले आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे टूल्स जो हैं वो आप अपने इम्प्लॉय कर लेने हैं. उसके बाद फिर आपके डिसीजंस जो है वो कंपैरेटिवली सेफर डिसीजंस हो चुकते हैं. फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले डोंट डिसाइड अंटिल यू आर रेडी. पीछे से कोई कहना चल चल चल, होल्ड हिम देयर, होल्ड हिम देयर. तू चला जा, तेन बहुत शौक है, इस तरह कर ले ऐसे मौके पर. देन लुक फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट्स दैट कैन कम फ्रॉम द दिस डिसीजन. इससे क्या होगा? हौसला पैदा होगा. बहुत सारे लोग जिंदगी में डिसीजन लेने की वजह से नाकाम नहीं होते, डिसीजन ना लेने की वजह से काम. डिसीजंस जो होते हैं वो आपको फायदा भी पहुंचाते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन आपका हर डिसीजन जो है वो आपको साथ में क्वालिफिकेशन भी तो दे के जा रहा होता है. द एक्सपीरियंस दैट यू गेट, द लिटिल बर्ड दैट यू हैड फ्रॉम दैट वन डिसीजन विल टीच यू समथिंग फॉर द नेक्स्ट डिसीजन. और वो लोग जो कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्यों हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो जाएगा, मैं तो नहीं करना, तो फिर उन्होंने जिंदगी से कुछ भी नहीं होता. ठीक है ना. सो कंसीडर द नेगेटिव आउटकम्स ऑल्सो. क्या क्या हो सकता है जी, पहले से आप तैयार हैं. जैसे आप बच्चे जो हैं वो अगर पटाखे फोड़ रहे हैं और किसी बच्चे ने छुरली पटाखे को आग लगा दी हुई है, सो यू डू व्हाट? आप कॉन्शियसली रेडी हो जाते हैं पहले से कि हुणे ही ठाओ है. सो उससे इम्पैक्ट उसका बर्दाश्त करने के आप काबिल हो जाते. और अगर आप अनअवेयर हों तो फिर आप जो छलांग लगती है आपकी, उसके बारे में आप सोचें. सो अगर आप नेगेटिव आउटकम्स के लिए तैयार नहीं है, और जिंदगी में ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं. लास्ट 4 पॉइंट्स जी. लुक अहेड, ट्राई टू सी हाउ योर डिसीजन विल प्ले आउट ओवर टाइम. टर्न बिग डिसीजंस इनटू अ सीरीज ऑफ लिटिल डिसीजंस. स्टार्ट स्मॉल. छोटे छोटे पीस मील्स के अंदर डिसीजन करने शुरू करते हैं. उससे समटाइम्स जिस तरह टेस्ट डोज लगाते हैं ना डॉक्टर्स, कि रिएक्ट तो नहीं कर रही कहीं, तो अगर आप वैसा भी करना शुरू कर देते, अगर इफ द जो प्रॉब्लम सर दस्त है अगर वो अलाउ करे, ठीक है, अगर वो अलाउ करे तो फिर आप टेस्ट डोजेस दे सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं यार ये चीज मुआफिक नहीं आ रही. सो यू चेंज. अच्छा जी. देन डोंट फील यू आर लॉक्ड इनटू only one or two alternatives. Means you can explore many activities. इसी चीज को ज़हन में रख के करवाएं. Get what you need to feel safe. और अपनी protections जो हैं वो ज़रूर अपने पास रखिए. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि you take a decision but if you have put on the protective gear तो decision wrong होने के बावजूद you land safely. Thank you very much जी for today.